اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے شب قدر یعنی رمضان المبارک کی تاک راتوں کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، شب قدر کی رات کو اللہ پاک نے باقی تمام راتوں سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، زیادہ عظمت بخشی ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ پاک اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہوں گے تو اس برکتوں والی، رحمتوں والی رات کے صدقے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف دے گا۔ اسی لیے اس مبارک رات کو مس نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اس رات میں نوافل عبادت کریں، روزہ رکھیں، دن کو روزہ رکھیں، رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ تو آئے ایک دفعہ مل کر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، تاکہ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو بخشتے ہوئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس مبارک راتوں میں ہماری کی جانے والی عبادت کو قبول و منظور عطا فرمائے اور ہمیں نماز نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے وہ تمام بہن بھائی جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کرے، ان کی ہر حاجت کو پورا کرے، ان کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو حل کر دے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس وظیفے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ عظمت، کیونکہ آج کا وظیفہ سورہ اخلاص پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھ کر اللہ کی راہ میں پیش کرے تو اللہ پاک ہماری مشکلات کو آسان کرے گا۔ اسی لیے سورہ اخلاص کو ان تاک راتوں میں پڑھنے والے کی ہر عبادت قبول ہوگی، ہر مشکل پریشانی اللہ دور کرے گا اور حالی جولیوں کو بھر دے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوارٹز ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے، یعنی ان تاک راتوں میں 21، 23، 25 اور 27ویں رات، یعنی ان 3 تاک راتوں میں آپ نے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر بعد نماز عشاء اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ رات کو جاگ نہیں سکتے تو آپ نے اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ کر لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی تاک راتوں کے برابر آپ کو ثواب عطا کرے گا، اور جس طرح اس رات یعنی لیلۃ القدر کی رات ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف ملتا ہے، اسی طرح اللہ ہماری مشکلات کو بھی حل کرے گا اور ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا کرے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 21، 22 ان تاک راتوں میں، ان 10 تاک راتوں میں بعد نماز عشاء سورہ اخلاص کو یعنی قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص کو آپ نے 100 مرتبہ نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ پاک کے حضور پیش کرنا ہے۔ 21 مرتبہ اول اور آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، جولیاں اٹھانی ہیں، منتیں مرادیں پوری کروانی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، لیلۃ القدر بہت مبارک رات ہے، اس رات کو اپنی زندگی
کا حصہ بنائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بدبخت ہے وہ انسان جو اس رات سے محروم ہو گیا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، اس سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک میرے تمام بہنوں بھائیوں کی مشکلیں پریشانیوں کو ختم کرے، امتحانوں میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور جو میری بہنیں نیک رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے ان کی پریشانی کو ختم کرے اور انہیں گھر بیٹھے بٹھائے نیک رشتے عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔